کہانی آج سے 20 سال قبل کی ہے، جب پاکستان کا ایک بہت جرأت مند، بہادر، دلیر اور دنیا کو مکہ دکھانے والا جرنیل پاکستان پر قابض تھا۔ اس وقت پاکستان کی ایک بیٹی پاکستان سے غائب ہوئی۔ پاکستان سے غائب ہونے کے بعد اس بیٹی کو براستہ افغانستان امریکہ لے کر جایا گیا۔ جی ہاں، اسی امریکہ جس کو آپ آنکھیں دکھانے کی بات کرتے رہے، وہی امریکہ جہاں پاکستان میں چمٹی بھی اگر ہلتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کروا گیا ہے۔ اسی امریکہ نے آپ کی بیٹی یہاں سے اٹھائی۔ وہ افغانستان میں مردوں کی جیل میں قید رہی، اغوا ہوئی، کوئی قانونی پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، اور اسے جب امریکہ لے کر جایا گیا تو بتایا یہ گیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس کے بعد دنیا کی شاید کوئی بہت تگڑی نیوکلیر ٹیکنالوجی آ گئی تھی جس سے دنیا کے امن کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اٹھا لیا۔ ان کی بہن کا کچھ عرصہ قبل میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے بتایا تھا کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ نے ان کی قابلیت کی بنا پر آفر کی تھی کہ آپ یہاں پر رہیں۔ عافیہ نے اسے ٹھکرایا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اپنے ملک کے لیے سرو کروں گی، جس کے بعد امریکہ نے ان پر غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریفیوز اور آفر، اور اس کے بعد عافیہ آج تک 20 سال سے اس چیز کی سزا بھگت رہی ہے۔ عافیہ صدیقی کی بہن آج کل ان سے ملنے کے لیے امریکہ گئی ہیں، اور ان کی ایک 20 سال بعد طویل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حصہ اول جو انہوں نے 4 نکات پر پیش کیا، اس میں وہ کہتی ہیں یہ ملاقات 20 سال بعد ہوئی جو 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اپنی بہن عافیہ سے گلے ملنے، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں وہ لکھتے ہیں کہ جیل کے ایک کمرے کے درمیان میں موٹا شیشہ لگایا گیا تھا اور اس کے آر پار ملاقات تھی۔ ڈاکٹر عافیہ سفید سکارف اور ہاکی جیل ڈریس میں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ 20 سال دشمن کی اغیار کی جہل میں قید ہیں، اور آج بھی ان کے سر پر سفید سکارف تھا۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے دنیا کے امن کو خطرہ تھا۔ پھر ان کے تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلا 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے اوپر گزرنے والی اذیتناک حالات کی تفصیلات سنائیں۔ دوسرے مرحلے میں پھر ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں جب دوسرا 4 نکات انہوں نے پیش کیے، وہ یہ تھے کہ ڈاکٹر عافیہ نے کہا مجھے اپنی امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں کہ ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے والے دانت جیل میں تشدد کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ اس جیل میں قید ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ اس ملک میں موجود ہیں جہاں پر یہ راگ الاپا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں پر تشدد نہیں کیا جاتا، قیدیوں کے ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے دانت تک ضائع ہو چکے ہیں۔ اس قدر بےمانہ تشدد 20 سال ان پر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے بھی مشکل آ رہی ہے، جبکہ ان کی بہن یہ لکھتی ہیں رب العالمین قوم کی بیٹی کو جلد عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مگر ایک تکلیف دہ لمحات یہ ہے کہ ان کی بہن کی ملاقات ہوئی، 20 سال بعد ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بدقسمتی سے پاکستان کی اس منتخب جمہوری گورنمنٹ کا یا ماضی کی منتخب جمہوری گورنمنٹس کا کسی کا بھی کوئی کردار نہیں۔ جب میری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی سے بات ہوئی تھی، جب ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ نے انسانی حقوق کے نام پر انہیں لالچ دیا، اور انہیں یہ کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، ہم اس کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان کی بہت سی طاقتور شخصیات نے وعدے کیے، مگر جب ان کے پاس اختیارات آئے تو انہوں نے فوزیہ صدیقی سے منہ پرے پھیر لیا۔ فوزیہ صدیقی نے یہ بات ایڈمٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں جہاز کا ٹکٹ لے کر کراچی سے اسلام آباد بڑی مشکل سے سفر کرتی ہوں، مجھے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود فوزیہ صدیقی کو کسی نے بھی منہ نہیں لگایا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی ہاتھ نہیں پکڑا، اور اگر کسی نے کوئی بات کہی یا کسی نے کوئی ان کا ساتھ دینے کا ایک قدم اٹھایا تو اس کے پیچھے 4 گنا ان کے فائدے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایک پروڈکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا، اور پروڈکٹ کے طور پر نہ صرف جنرل پرویز مشرف نے استعمال کیا، بلکہ اس کے بعد آنے والی تمام جمہوری گورنمنٹس نے بھی اسی طرح استعمال کیا، اور فوزیہ صدیقی کے جذبات کا، ان کی فیملی کے جذبات کا کھلواڑ کیا۔ آج انہوں نے ایک مائل سٹون اچیومنٹ حاصل کی، 20 سال بعد اپنی بہن سے ملاقات کی، اور امید کی جا سکتی ہے جس طرح سے اب معاملات چل رہے ہیں، 20 سال بعد انہیں اگر ان کی بہن زندہ مل گئی ہے، پاکستان میں تو زندہ بھی نہیں ملتے، اگر زندہ مل گئی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد ان کی بہن انہیں رہا کروانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔